والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج سے نیا موضوع کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور اس کی برکات۔ حضرت ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس کے ضمن میں 8 آیات کریمہ اور 14 احادیث مبارکہ ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اولئک ھم المفلحون، فرمایا یہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری کا دار و مدار اور اس امت کا یہ خاصہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو جو دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی اگر انسان دنیا میں یہ جاننا چاہے کہ میں خیر پر ہوں، بلائی پر ہوں، تو فرمایا اس کا ایک ذریعہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلائی والے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ پھر تیسرے مقام پہ فرمایا اللہ نے حبیب کریم سے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محبوب آپ معاف کریں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، اور جو جاہل لوگ ہیں آپ ان سے اعراض کریں۔ یعنی یہ اس کی اہمیت بیان کی کہ جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہے وہ کسی جاہل کی جہالت کی وجہ سے اس اچھے کام کو چھوڑے نہ، بلکہ وہ اپنا کام جاری رکھے اور ان سے درگزر کرے، اعلیٰ اخلاق، وسیع ذہن رکھ کر اور وسعت قلبی رکھ کر وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا رہے۔ پھر چوتھے مقام پہ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، کس بات میں؟ کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تم اپنی طرف سے پوری طرح اس کا ساتھ دو، اس کی بات کو سنو، اس بات کو قبول کرو۔ وہ تمہیں اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا، تمہیں تمہارے خالق کا پتہ دیتا ہے، تو تم حد الوسع اس کے ساتھ مددگار بنو اور اس کام کے اندر تعاون کرو کہ اس کی بات سنو اور آگے پھیلانے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا اور یہ حکم نہ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی ہے، کس وجہ سے؟ کہ لا یتناہون عن منکر، کہ وہ برائی سے منع نہیں کرتے تھے، نیکی کا حکم نہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی بڑی برکت ہے، فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ جو لوگ برائی سے منع کرتے ہیں، دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، اللہ کہتا ہے جب عذاب آتا ہے میں اپنے ان بندوں کو نجات عطا فرماتا ہوں۔ آپ تاریخ کے ورق پڑھ کے دیکھ لیں کہ جب بھی کسی قوم کے اندر اللہ کے نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہ جو قوم بعض ماننے والے اور جو بعض وہ تھے جنہوں نے انکار کیا، اور جب اللہ کے نبی نے پوری کوشش کی اور انہوں نے نہ مانا، اب اللہ نے جب عذاب بھیجا، اسی معاشرے اسی مقام پر عذاب آتا ہے، اللہ دعوت دینے والوں، دعوت قبول کرنے والوں کو نجات دیتا ہے، اور جو قبول نہیں کرتے اسی جگہ اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے۔ جب طوفان نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تھا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے پانی، تندور جن کے اندر روٹیاں پکتی ہیں ان سے بھی پانی، ہر طرف اللہ کا عذاب آیا۔ اب وہی پانی وہ
کافروں کے لیے عذاب بن گیا، انہیں ہلاک کر دیا، لیکن اسی پانی کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کشتی پر سوار ہوتے ہیں، اللہ انہیں نجات عطا فرما دیتا۔ قوم عاد، قوم سمود، ان پر ہوائیں آئیں، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، کافر دشمن مر گئے، لیکن ماننے والوں اور نیکی سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور اس آیت کے اندر بھی یہی بات بیان کی کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کو ہم نجات عطا کریں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اگر تم گناہ دیکھ کر اللہ کی نافرمان ہو گئی ہے قوم، اور تم ان کو دعوت نہیں دیتے حق کی، برائی سے منع نہیں کرو گے، تو یاد رکھنا پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات بڑی سخت ہے اور یہ ڈر ڈانے کے قابل ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تم ان کے لیے روٹی پانی، ان کی دنیا کے لیے انسان کتنی قربانیاں دیتا ہے، دیس سے پردیس ہو جاتا ہے، راتوں کو شفٹ لگائی جاتی ہے کہ میرے بچوں پر کوئی تکلیف نہ آئے، میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، ان کی دنیا کی آسانی کے لیے کتنی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر سستی نہ کرو۔ میں تم سے رزق کا سوال نہیں کرتا، تم نیکی کی دعوت دو، میں خدا تمہارے گھروں میں رزق پہنچاؤں گا۔ تو یعنی یہ ہر ذمہ دار، ہر بڑے، اور ہم اہل ایمان ہیں، اور نبی رحمت سے محبت کا تقاضا یہ ہے، محبوب سے پیار ہو تو محبوب کے مشن سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ آقا ساری زندگی دعوت حق کا فریضہ، اپنی نیندیں قربان کی، ساری سفر کرتے رہے، مشقتیں کس کے لیے؟ کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت دینے کے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ اس کی برکات بھی ہیں، اور دعوت دینے سے اللہ تعالیٰ ضرور دلوں کے اندر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس فریضے کو بھی اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے گھر والوں تک یہ حق کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔